السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، پارہ نمبر 7، سورۃ الانعام، آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ رب العالمین کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جنوں کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اپنی وہم و گمان سے یہ ٹھہرا دیا، خود ساختہ گھڑ لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی رویدگی کا، کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی بیماری کی، وغیرہ۔ ذالک من الخرافات، اس قسم کے لغو اعتقادات دنیا کی تمام مشرک قوموں میں ارواح اور شیاطین اور راکشسوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کے متعلق پائے جا رہے ہیں۔ بغیر جانے پہچانے اللہ رب العالمین کے ساتھ بیٹیاں اور بیٹے بناتے ہیں۔ عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اسی طرح دنیا کی دوسری مشرک قوموں نے بھی خدا سے سلسلہ نسب چلایا ہے اور پھر دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک پوری نسل اپنے وہم سے پیدا کر دی۔ آیت نمبر 101۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم۔ آسمانوں اور زمین کا وہی موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین واحد لا شریک ہے۔ زمین و آسمان کا موجد، بغیر کسی مثال اور نمونے کے انہیں عدم سے وجود میں لانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ بدعت کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، بدعت کیا ہوتا ہے؟ بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز دین میں ایڈ کر دینا، یہ بیسیکلی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بھلا اس کا صاحب اولاد ہونا کیسے ممکن ہے، کیسے پوسیبل ہے، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اولاد کے لیے تو جہاں پر باپ کا ہونا ضروری ہے وہاں پر ماں کا وجود بھی لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین کے مشابہ جبکہ کوئی نہیں، اور جوڑا تو سات کا اور جنس کا ہوتا ہے، پھر اس کی بیوی کیسے؟ اور بیوی نہیں تو اولاد کہاں پر؟ اور ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ بھی اس کے منافی ہے کہ اس کی اولاد اور زوجہ ہو۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے۔ ان کی بڑی فضول اور غلط افواہ ہے۔ عجب نہیں کہ اس بات کو سن کر اللہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ رحمان اور اولاد، وہ تو ایسا ہے کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اس کی بندگی میں مصروف ہے، سب پر اس کا غلبہ ہے، سب پر اس کا علم، سب اس کے سامنے فردن فردن آنے والے۔ وہ خالق کل ہے اور عالمی کل ہے، اس کی جوڑ کا کوئی نہیں۔ وہ اولاد سے اور بیوی سے پاک ہے اور مشرکوں کے اس بیان سے بھی پاک ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ نہیں تو دیکھیں انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ایک سیکنڈ میں قیامت لے آئیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں کہ یہ سدھر جائیں، اللہ رب العالمین کی آیات پہ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آیات میں، اپنے احکامات میں کیا چیزیں بیان کی ہیں، کن چیزوں سے منع ہونا بیان کیا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ تمام چیزیں اپنی آیات میں کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ انسان اسے سمجھیں اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔